آدمی جو کھانا پینا کرے، جو پہننا اوڑھنا کرے، وہ رزق حلال کی، حرام کھانے والوں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، حرام پہننے والوں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ رزق حلال کا ہونا ضروری ہے۔ حرام کھانے والے اگر رات بھر روئے گڑگڑائے تو اللہ رب العالمین کی یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں زمین میں سے حلال اور پاک چیزیں کھاؤ۔ یہ آیت کریمہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی گئی۔ جب یہ آیت کریمہ پڑھی گئی تو فقام سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ میرے لیے ادعوا اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ میں ایسے لوگوں میں ہو جاؤں کہ میں جو ہے مستجاب الدعوات بن جاؤں، میں ایسا شخص ہو جاؤں کہ جب بھی جس کے لیے بھی اور جہاں بھی دعا کروں تو اللہ کے یہاں میری دعا قبول ہو جائے، میں ایسا انسان بن جاؤں۔ آپ اس کے لیے دعا کر دیجئے مجھے کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا تو نہیں کیے لیکن طریقہ بتا دیے کہ تم کس طریقے سے مستجاب الدعوہ بن جاؤ گے، تم کس طریقے سے اس طرح کے انسان بن جاؤ گے کہ جب بھی جس کے لیے بھی اور جہاں بھی اللہ سے دعا کرو گے تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ نے کہا کہ یا سعد اطب ما طعامک تکن مستجاب الدعوہ، تم جو کچھ کھاتے ہو اس کو پاک کر لو، تم جو کچھ کھاتے ہو اس کو پاک کر لو، تم مستجاب الدعوہ بن جاؤ گے، یعنی تم رزق حلال کھاؤ تمہاری دعا قبول کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفس محمد بیدہ ان العبد لیقذف اللقمۃ حرام فی جوفہ ما یتقبل منہ عمل 40 یوما، یہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ وہ بندہ جو حرام کا ایک لقمہ بھی کھاتا ہے تو اس کی 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں کی جاتی ہیں۔ تو میرے بھائی اور عزیزوں، اس حدیث سے جو مسئلہ معلوم ہوا، جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری دعا اللہ قبول کر لے، میں جب بھی دعا کروں قبول ہو جائے، میں جس کے لیے بھی دعا قبول کروں وہ قبول ہو جائے، میں جہاں بھی دعا کروں قبول ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ رزق حلال کھائیں، حرام نہ کھائیں، لوگوں کو دھوکہ نہ دے کر جو ہے پیسہ نہ کمائیں، لوگوں کو ٹھگ کر پیسہ نہ کمائیں، لوگوں کی زمین و جائیداد اور گھر بار کو ہڑپ کر کے پیسے نہ کمائیں۔ اگر اس طرح سے کمائی ہوگی اور اس کے بعد ہم کھائیں گے پیئیں گے پہنیں گے اسی پیسے سے تو ہم لاکھ دعائیں کریں گے، ہماری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ میرے بھائی اور عزیزوں، آج کے زمانے میں جو ہے حرام روزی کمانے کے ذرائع بہت سارے ہیں اور انہیں حرام راستوں میں امت مسلمہ جو ہے پوری لگن کے ساتھ عمل پیرا ہے، انہیں راستوں میں جو ہے پوری امت مسلمہ چل رہی ہے، سوائے کچھ لوگ، بہت کم لوگ جو ہے آج ایسے ہیں جو اس کے حلال کھانے کی کوشش کرتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ہم حلال طریقے سے روزی کمائیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو روزی کماتے ہوئے پیسہ کماتے ہوئے یہ فکر کرتے ہیں کہ ہماری آمدنی جائز ہے یا ناجائز۔ ہر مسلمان کو یہ فکر ہونی چاہیے، اس لیے کہ قیامت کے دن جو سوال کیا جائے گا اس میں ایک سوال یہ ہوگا، اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ تمہاری جو ذریعہ آمدنی تھی وہ جائز تھی یا ناجائز تھی؟ تم نے جو پیسہ کمایا تھا دنیا میں، تم نے جو مال و دولت اکٹھا کیا تھا دنیا میں، جائز طریقے سے کیا تھا یا ناجائز طریقے سے؟ اگر جائز طریقے سے ہماری کمائی ہوگی تو پھر اللہ پوچھے گا کہ اس جائز طریقے سے کمائے ہوئے مال کو تم نے کہاں خرچ کیا تھا؟ جائز جگہوں میں خرچ کیا تھا یا ناجائز جگہوں میں خرچ کیا تھا؟
اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ جائز طریقے سے کمائیں، اور جائز طریقے سے کمانے کے بعد اس کو جائز اور اچھی اور جو ہے نیکیاں جہاں سے ہوں گی ایسی جگہوں میں خرچ کریں۔ آج لوگ نہ جانے کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں، ایسے ایسے کاموں میں خرچ کرتے ہیں جن کاموں میں خرچ کرنے سے روکا گیا ہے، اور فضول خرچی تو امت مسلمہ کا ایک محبوب مشغلہ بن چکا ہے۔ فضول خرچی یہ شیطانی عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو میرے بھائی اور عزیزوں، فضول خرچی یہ حلال اور پاک چیزوں میں ہوتی ہے۔ فضول خرچی کہتے ہیں کہ ایک گھر میں اگر 4 لوگ ہیں تو کھانا اتنا ہی بنایا جائے کہ 4 لوگ اسے آرام سے کھا سکتے ہیں، اتنا نہ بنایا جائے کہ 4 لوگوں کے کھانے کے بعد 4 آدمی کا کھانا اور بچ جائے اور اسے کوڑے دان میں پھینکنا پڑے۔ اگر کسی کو اللہ رب العالمین نے مال و متاع سے نوازا ہے، وہ افطاری کا اتنا انتظام کرتا ہے کہ جتنا کھاتا ہے اس سے زیادہ پھینکنا پڑتا ہے، تو اسے چاہیے کہ نہ پھینکے، وہ اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے رشتہ دار میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ کون سا روزہ دار ایسا ہے جو افطاری کا انتظام نہیں کر پاتا ہے، کون سا گھر ایسا ہے جہاں جو ہے صحیح سے افطاری کا انتظام نہیں ہو پاتا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں کھانے پینے کی چیزوں کی تنگی ہو رہی ہے، اور وہاں پہنچایا کرے راشن، وہاں پہنچایا کرے افطاری کی چیزیں، وہاں روپے پیسے پہنچایا کرے۔ فضول خرچی سے بچیں۔ آج فضول خرچی اتنے زیادہ ہے کہ آپ افطاری کے بعد دیکھیں گے کہ کوڑے دانوں میں لوگ افطاری پھینک دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہر کسی دعوت کے موقع میں، ولیمے کے موقع میں ایک بہت سارا کھانا جو ہے کوڑے دان کے نظر ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی اور عزیزوں، ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات یہ کہ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں اپنے گناہوں کی معافی تلافی کے لیے، اور اپنی خوشحال زندگی کے لیے، اپنی آخرت کی تابناکی کے لیے، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری ہماری بحال ہو، ہمارے تعلقات اچھے ہوں، اس کے لیے، اور جتنی ضروریات ہیں ان تمام ضروریات کے لیے اس رمضان المبارک کے دنوں اور راتوں میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ تقدیر نہیں بدلتی ہے مگر دعا سے، یعنی تقدیر میں اللہ رب العالمین نے ہمارے حق میں جو فیصلہ کر دیا ہے، اگر ہمارے حق میں کوئی کچھ غلط ہے تو اگر ہم اللہ رب العالمین سے رو کر گڑگڑا کر اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے حق میں جو ہے اسے بہتر کر دے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا یزید فی العمر الا البر، کہ عمر میں زیادہ نہیں ہوتی ہے مگر لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں، نیکیاں کرنے میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان 2 جو ہے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہمیں جو ہے قرآن و حدیث پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار، دعا، مناجات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔